وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر، شر کی. عموماً تو دعا کی جاتی ہے کس کی؟ خیر کی، بھلائی کی. لیکن بعض اوقات انسان بھلائی کی بجائے شر یا برائی کی دعا کرتا ہے. اپنے لیے خیر مانگنے کی بجائے شر مانگتا ہے، اچھا مانگنے کی بجائے برا مانگتا ہے، دعا کرنے کی بجائے اپنے حق میں بد دعا کر دیتا ہے. کس طرح؟ دعاءہ، اس کا دعا کرنا، بالخیری، ساتھ بھلائی کے، یعنی بھلائی کی دعا کی طرح. جیسے انسان اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ اپنے لیے دین و دنیا کی خرابی کی دعا بھی کر دیتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز. عجول فعول کے وزن پر، عین جیم لام اس کا روٹ، بہت جلدی کرنے والا. انسان کیا چاہتا ہے کہ جو خیال دل میں آئے بس فوراً پورا ہو جائے، انجام سے بالکل غافل اور بے خبر ہو کر، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے لیے برائی کی دعا کر دیتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی. عام طور پر بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر انسان اپنے لیے ایسی چیزیں مانگنے لگتا ہے جو اس کے دنیا اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے سخت نقصان دہ ہوتی. یعنی بظاہر دیکھنے میں دعا میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، وہ برائی نظر نہیں آتی، دعا بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. مثلا بعض اوقات کسی کا اگر بیٹا نہیں تو وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے بیٹے کی دعا کر رہا ہے کہ اس کے اندر شدید خواہش ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ اگر یہ بیٹا ہو جائے، اللہ نے اگر روکا ہوا تو معلوم نہیں کس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے، کہ اگر وہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جائے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کہف میں، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار ڈالا جو ابھی بچہ ہی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو بہت ستانے والا تھا. تو انسان اپنی خواہشات کی خاطر بعض اوقات ایک چیز کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایک غم اور ہم بنا لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کی دعا کرنی نہیں چاہیے، بیٹا مانگنا نہیں چاہیے، لیکن ہر چیز اپنے وقت پر اور اعتدال کے ساتھ ہی اچھی. اور اگر انسان سارے باقی کاموں کو اس لیے چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ چیز نہ ملے میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز جس کی خواہش دل میں آ گئی، بس وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ غم و ہم اور بخار اس کا چڑھ گیا اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. اور اللہ تعالیٰ انسان سے روکے ہوئے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اسے مل گیا تو یہ اس کے لیے خیر نہیں شر ہے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اکتا کر یا بوریت میں ہم ایسی چیزیں مانگنے لگتے ہیں یا ایسی تمنائیں اور خواہشات کرنے لگتے ہیں کہ جو اگر پوری ہو جائیں تو وہ ہمارے حق میں قطعاً اچھی نہ ہو. بعض اوقات حالات سے تنگ ہو کے، تنگ دل ہو کے، مثلا بچے اگر ستا رہے ہیں تو ان کی موت کی دعا کر دی. یعنی بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی کہ یا اللہ تو انہیں اٹھا لے. شاید آپ کے کانوں نے بھی ایسی باتیں سنی. تو اب یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی سے وقتی طور پر کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کے خاتمے کی دعا شروع کر دے. کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی اس طرح ہے کہ اس میں ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے. ہر پسندیدہ چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ناپسندیدگی کا پہلو بھی ہے.
کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ دنیا کامل نہیں ہے، یہاں ہر راحت، آرام، خوشی، سکون کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ اور ناگوار چیزیں بھی۔ بعض اوقات انسان بہت بڑی نعمت پا کر چھوٹی سی ناگوار چیز جب برداشت نہیں کرتا اور اس سے تنگ دل ہونے لگتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پوری نعمت سے جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں شر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کوتاہ نظر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں بہت فائدہ، اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ملنے میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح غصے میں، غیظ و غضب میں، بعض لوگ غصے میں آ کر خوب بد دعائیں دینے لگتے ہیں، کسی سے کچھ ناراضگی ہوئی فوراً دوسرے کے لیے برے لفظ نکالنا شروع کر دیے۔ بعض اوقات مایوسی میں کئی لوگ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں، اپنے لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا خواہ کتنی بھی تکلیف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف اس کی انسان کی آخرت کے لیے بہت اچھی ہو، کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے پاک صاف ہو کے چلا جائے۔ تو اپنی یا اولاد کی یا کسی کی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہو تو زندگی رہے، اور جب موت اچھی ہو ہمارے حق میں تو وہ کنڈیشنل ہے، لیکن ایسے نہیں کسی کے لیے موت مانگنی چاہیے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات مایوسی، بعض اوقات دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی کوئی تکلیف، تو انسان دعا کرتا ہے شر کی دو طرح، ایک تو ڈائریکٹ شر مانگتا ہے اور ایک ایسی خیر مانگتا ہے جس کے اندر شر چھپا ہوا، اور یہ کس طرح مانگتا ہے؟ جیسے کوئی اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے، یعنی اتنے زور و شور سے اور اتنی توجہ سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز، اس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہ تو ہے عام انسانوں کی بات، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان قوموں نے پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے اپنے لیے کیا مانگا؟ عذاب مانگا۔ جیسے سورۃ المعارج کی شروع میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا واقع ہونے والا عذاب۔ اسی طرح سورۃ الانفال 32 میں آتا ہے، اہل مکہ نے کہا تھا، اور خاص طور پہ ابو جہل کا ذکر آتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر یہ قرآن اور یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پہ دردناک عذاب لا۔ یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے۔ انسان کو مانگنی خیر چاہیے، اور انسان اپنے لیے غصے میں آ کے اور نفرت اور عداوت میں حد سے بڑھ کے اپنے لیے برائی مانگ رہا ہے۔ قوم ہود نے کیا کہا تھا اپنے پیغمبر سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قوم صالح نے کیا کہا؟ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ قوم نوح نے کیا کہا؟ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور یہ بھی ریپیٹڈلی ہوا کہ انسان کو اپنے لیے خیر مانگنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اپنے لیے، ان قوموں نے شر مانگی، صرف پیغمبر کی ضد میں۔ تو اسی طرح بعض لوگ عام حالات میں بھی لوگوں کی ضد میں آ کے بعض اوقات انسان اپنے لیے برا مانگتا۔ مثلا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ اس سے اچھا تو مجھے اٹھا ہی لے، کاش میں مر جاتی تو پھر تم لوگوں کو مزہ آ جاتا۔ اس طرح کی باتیں، یہ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا، اس کو دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر، وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ یعنی نہ دکھ پہ اس کو چین ہے نہ سکھ پہ، نہ اچھے حالات میں آرام سے بیٹھتا اور نہ برے حالات میں، کسی ایک پل اس کو چین نہیں، لہٰذا کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کے اندر،
کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود کسی ایک نعمت سے، کسی ایک چیز سے خوش نہیں ہوتا، تو وہ اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ جلد بازی میں ایسے ڈیسیژن لیتا ہے کہ بعد والے جو فیصلے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کو اور مصیبت میں جا پھنساتے ہیں۔ تو انسان کی جو عجلت پسندی ہے، بعض اوقات غصے کی وجہ سے، بعض اوقات لالچ کی وجہ سے، بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے، بعض اوقات جذبات کی وجہ سے، بے صبرے پن کی وجہ سے، تو یہ کمزوری انسان کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ جلدی میں کیا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ اگر اس مانگے ہوئے کا انجام اسے دکھا دیا جائے تو وہ توبہ کرے اور کبھی نہ مانگے اپنے لیے، لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہ صرف ضد، انا اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ۔ تھوڑا سا بھی انسان اگر عقل سے کام لے تو ایسی بات نہ کرے۔ یعنی یہ دراصل انسان کی جذباتیت ہوتی ہے۔ یعنی ساری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جذباتیت نقصان دہ ہے، اور مشکل یہ کہ ہم عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جلدی کرنے لگتی ہیں۔ ذرا ادھر بچوں نے ستایا، ادھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیا۔ حدیث میں آتا ہے اپنی جان اور مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے تو پھر انسان بعد میں بیٹھ کے پچھتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات سامنے آ جاتی اور پھر انسان پچھتاتا ہے، لیکن وہ پچھتانا کسی کام نہیں آتا، ساری زندگی کا پچھتاوا۔ انسان اگر دیکھے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مکمل راحت نہیں دے سکتی، ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں۔ نہ گھر، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ شہرت، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر 100% فائدہ یا سکون یا خوشی یا آرام ہو۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز کے ساتھ دوسرا پہلو، لیکن انسان اس پر صبر نہیں کرتا، اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت سنی جائے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ لعنت۔ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں اور واقعی جھوٹے ہی ہوں۔ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کا اہل نہیں ہوتا اور وہ اس پر پلٹ آتی ہے جو کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہمیں آئینہ دکھاتی یہ کتاب، ہماری غلطیوں اور ہماری کمزوریوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنبھلیں اور سمجھیں